اس آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ عمر نے یہ کام کیا, اسی وجہ سے آیت نازل ہوئی, اور اسی وجہ سے کہ عمر سے یہ خطا ہوئی, عمر نے اس خطا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو حلال کر دیا جو کہ اب تک حرام تھا, بغیر کسی شرعی مجبوری کے. یہ میرا کاؤنٹر ہے سر آپ کے لیے. سر میں آپ کو آلریڈی اس کا جواب دے چکا ہوں. اصل میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا مجبوری, وہ میں عمر کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا تھا, اور اصل میں وہ اس بات سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ سیکس ایک انسان کی نیڈ ہے, جو پہلے ہی آپ نے کہا تھا, تو یہ ہم سبھی مانتے ہیں. تو چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان, انسان ہمیشہ سیکس اس کی نیڈ رہے گی, چاہے وہ رمضان میں کتنے بھی روزے رکھ لے تب بھی اس کی نیڈ سیکس ہے. تو اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکس ہونا ایک انسان کے لیے, خالی عمر کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے سیکس ایک نیڈ ہے. اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ اگر عمر نے یہ ہم بستری رات کو سونے کے بعد نہ کر کے دن میں کر لی ہوتی تو کیا اللہ دن کا روزہ بھی ایبروگیٹ کر دیتا؟ نو سر. تو پھر یہ رات کا روزہ کیوں ایبروگیٹ کر دیتا؟ اچھا یہ میں سر اللہ تعالیٰ کی صفت آل نوئنگ, اور جو میں نے آپ کو پہلے ہی شاید آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی, دیکھیں اللہ کی صفت ہے صراط مستقیم. بھائی میں نے کہا تھا آپ جتنا وقت چاہیں بولنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ ٹاپک پہ بولیں گے. ابھی آپ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پہ جا رہے ہیں اور آل نوئنگ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. اللہ آل نوئنگ ہے یا نہیں ہے اس کا اس کانٹیکس میں کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, کیونکہ یہ جو گائیڈنس آئی ہے, یہ جو ریولیشن آئی ہے صراط مستقیم بھائی, یہ ہونے سے پہلے نہیں آئی ہے کہ اللہ آل نوئنگ, اللہ کو پہلے سے پتا اس لیے اس نے پہلے نازل کر دی. نہیں, یہ وہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد آئی ہے. اس لیے اس کانٹیکس میں اللہ کا آل نوئنگ ہونا یا نہ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد یہ گائیڈنس آئی ہے. تو آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو جو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے ہی بے شک آیتیں اتارتا ہے, حکم دیتا ہے, لیکن اس میں میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اسے پہلے ہی پتا ہے میرے بندوں کی مجبوریاں کیا ہے. تو قرآن میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب یہاں پہ کہ اس کے لیے حرام کر دیا گیا رات کو اپنی بیوی کے پاس جانا, تو اس کے لیے پھر یہ والی قرآن کی آیت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی کچھ خاص بات ہے کہ جس پہ انسان ٹرن کر کے کچھ اور باتیں بنا لے. نہیں, آپ کے لیے دیکھیے یہ بالکل خاص بات نہیں ہوگی, یا بہت امپورٹنٹ ایشو نہیں ہوگا, لیکن یہ آپ اب کہہ رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. کیونکہ پیارے بھائی جب آپ نے اسٹارٹ میں اپنا اسٹینڈ کلیئر کیا تھا تو آپ نے یہ بات کلیئرلی ایکسپٹ کی تھی کہ اللہ کسی کی ناجائز یا بے وجہ کی یا بغیر کسی شدید مجبوری کی ضرورت کے بحاف پر اپنے قوانین کو نہیں تبدیل کرتا, اپنے کلام کو نہیں تبدیل کرتا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہاں تو عمر کی ایک غلطی کو پردہ کر ڈالنے کے لیے صرف اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا گیا, اس کو تنبیہ نہیں کی گئی کہ بھائی یہ تو نے گناہ کیا ہے, یہ اللہ سے معافی مانگ, اللہ تجھے معاف کر دے گا, یا اللہ نے تجھے معاف کر دیا دوبارہ ایسا مت کرنا, ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ وہ پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا گیا جو ہمیشہ سے چلا رہا تھا. اللہ نے اپنا ہی قانون چینج کر دیا صرف ایک عمر کے کو راضی کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے. تو یہ اپنے آپ میں میرے بھائی ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے. آپ کو نہیں لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, الگ چیز ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پرابلمٹک لگ رہا تو پھر آپ کو تو یہ بھی پرابلمٹک نہیں لگے گا نا کہ اللہ اگر ایک ایسا ڈیوائن ریولیشن نازل کرتا ہے, ایک ایسی گائیڈنس بھیجتا ہے دنیا میں جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی, تو اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہونا اللہ کی شان کے خلاف ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں لگے گا, آپ اسے مانو گے ہی نہیں, آپ کہو گے نہیں بالکل یہ تو شان کے مطابق ہے, اللہ تو بتا ہی رہا ہے نا ہم کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن بھائی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اگر خالق کائنات اپنی خلقیت کے لیے کوئی ڈیوائن میسج دے گا نا تو وہ اس میں یہ سب طرح کی باتیں نہیں کرے گا. جیسے آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ایک بار دیکھیے. میں پہلے اس پہ بات کر لوں, بعد میں چلتے ہیں دوسری آیت پہ. ٹھیک ہے بتائیے. میں کچھ جواب آپ کو دوں تو اصل میں آپ تو یہ مانتے ہی ہوں گے شریعت ایک دم سے نہیں اتری, پوری 23 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے, یہ تو آپ مانتے ہوں گے. ہاں قرآن 23 سال کے وقفے میں نازل ہوا ہے, مطلب پورے احکام جو ہے وہ دھیرے دھیرے نازل ہوئے, کوئی بھی حکم ہو وہ دھیرے دھیرے نازل ہوئے, نہ کہ ایک ساتھ. تو یہ جو حکم ہے تو ایسے کئی سارے ہمیں چیزیں دکھتی ہیں کہ جو پہلے جائز ہو یا نہ ہو پھر جائز ہو گئی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں شراب کے بارے میں, یا دے سکتا ہوں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے آپ کیا ایگزامپل دے رہے ہیں. آپ 4 آیتوں کو کوٹ کر کے مجھے کچھ بتانے والے ہیں, ٹھیک ہے بتائیے, گو ایڈ.
نہیں میں شاید وہ والی نہیں، میں دیکھیے جو شراب کے بارے میں آیات ہے اس کے پیچھے بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ حضرت حمزہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا، جانتے ہوں گے آپ حضرت حمزہ۔ نہیں صرف حمزہ کا نہیں ہے، دیکھیے تھوڑا سا مسٹیک ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ والا بتانا چاہتا سنیے ہوں، نا مجھے پتا ہے خالی اس سنیے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ شراب کے بارے میں جو آیات ہیں تو وہ ایک آیت نہیں ہے، وہ 4 آیت ہے، ٹھیک ہے، بالکل اور ان چاروں کا کانٹیکسٹ الگ ہے۔ اس میں ایک آیت جو ہے وہ بالکل حمزہ کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں، حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں، جب اس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی، ٹھیک ہے، تب۔ اور اس کے علاوہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، وہ جو آیت ہے وہ حضرت علی کے کانٹیکس میں ہے۔ تو قرآن جو چاروں آیتیں ہیں وہ چاروں الگ الگ کانٹیکس میں ہیں، پر ساری صرف حمزہ کے بارے میں نہیں ہے، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ لوگوں کے بارے میں۔ جو علی اور حمزہ کی ہے وہ تو ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی پوری سٹوری ہے، نہیں شاید ایک نہیں ہے۔ علی کے ٹائم پہ جب علی لوگوں کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے سجدے میں گیا اور پھر اٹھا ہی نہیں، نشے میں دھت ہو کے وہیں سو گر گیا، تو اس وقت یہ حکم آیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن جب حمزہ نے پاؤں کے ناخن سے اوپر سر تک دیکھ کر کے رسول اللہ کو کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے میرے باپ کے ایک غلام ہو، تب اس کو کہا تھا کہ بے شک جواں اور شراب جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، تب وہ پوری طریقے سے ابلو گئے۔ وہاں شاید آپ کو پتا نہیں، اس سے پہلے ان کا کچھ جھگڑا ہوا تھا علی کے ساتھ، میں وہ بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ علی کی بات کر رہے ہیں یہ الگ ہے۔ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں یہاں پہ علی شراب پی کر گئے تھے یا کوئی اور؟ جسٹ فار نالج۔ بھائی نماز پڑھانے کے لیے علی کو امام مقرر کیا گیا تھا، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ سجدے میں گئے تو نشے کی اتنی زیادہ وہ ہیبت طاری ہو گئی ان کے اوپر کہ وہ سجدے میں ہی گر پڑے، سائیڈ میں لڑک گئے۔ اس کی ریفرنس دے سکتے آپ؟ ہاں حدیث میں ہے، لیکن ابھی اگر ایک دم سے ریفرنس مانگو گے تو مجھے نکالنا پڑے گا تھوڑا سا، لیکن روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا حمزہ اور علی کا جھگڑا ہوا، وہ سیم حدیث ہے۔ اسی حدیث میں سب سے پہلے جو غلطی کی تھی حمزہ نے وہ یہ کیا تھا کہ علی کو خموس کے اندر اور جنگ بدر کے اندر جو مال غنیمت میں 2 اونٹنیاں ملی تھی نا ایک ایک کر کے، ان دونوں اونٹنیوں کا کوہان اور جگر جو ہے وہ حمزہ نے تلوار سے کاٹ کر کے نکال لیا تھا۔ جی تو اس کے بعد حضرت علی جو ہے وہ شکایت لے کر کے رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ کو بلا کر کے لائے کہ آپ کے چچا نے ایسا کیا۔ جب رسول اللہ آئے تو وہ نشے کی حالت میں دھت تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جواں کھیل رہا تھا اور گانا سن رہا تھا۔ تو جب اس نے نیچے سے اوپر تک رسول اللہ کو دیکھا اور ان کو کہا کہ تم میرے باپ کے ایک غلام ہو، ہے نا، تو تب جا کر کے رسول اللہ نے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بے شک شراب اور جواں جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، تب جا کر کے پوری طریقے سے ایبروگیٹ۔ بٹ دیٹ از ناٹ آور ٹاپک ایٹ آل۔ سر مجھے پتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اصل میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی فیصلہ کچھ ہوتا ہے نا، جہاں جیسے کہ وہاں تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی، تو اصل میں کیا ہے کہ جو بھی کوئی احکام آتا ہے وہ پوری امت کی بہتری کے لیے آتا ہے، یا اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس لحاظ سے آتا ہے کہ اگر جو شام کو ہم بستری کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ اگر وہ پوری امت کے لیے بہتر ہے تو اسی لیے اس احکام کو اتارا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس احکام کو نہیں اتارا جاتا۔ سیم خالی عمر کے لیے جو آپ کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں کہ خالی میں آپ سے ایک بات تو ایسا پوچھتا نہیں ہے۔ ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا آرگومنٹ کیا ہے، میں سمجھ گیا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو آپ کے ریفرنس بھی خود ہی بتا دیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں سمجھ گیا تھا آپ کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میرے پیارے بھائی، میں نے مانا کہ دنیا میں جو ہے وہ یہ جو ایک رشتہ ہے فزیکل ہونے کا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کا اور ہمارا وجود نہ ہوتا دنیا میں، ہمارا وجود ہی اسی پروسیس سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ اگر قرآن کے اندر ہر ایک اہم عمل اور ہر ایک اہم حکم کے ساتھ اگر اللہ سیکس کی بات نہیں کرتا، اگر اللہ ہر چیز کو سیکس کے ساتھ نہیں جوڑتا، تو کیا لوگوں کو سیکس کرنے کا طریقہ نہیں پتا چلتا؟ بے شک چلتا، پر ایک جو ہے کہ جسے ہم نظام کہتے ہیں وہ نہیں پتا چلتا کہ ہمیں کس طریقے سے اصل میں کس تہذیب میں ہونا چاہیے، کس حد میں ہونا چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے آپ کو کس تہذیب میں ہونا چاہیے سیکس؟ کس حد میں ہونا چاہیے؟ نہیں مجھے ہاں تو بتاتا ہے قرآن آپ کو کہ کس تہذیب میں اور کس طریقے سے سیکس ہونا چاہیے؟ جو آیتیں آپ نے کوٹ کی جیسے رمضان میں اس طریقے سے ہونا چاہیے، مثال کے طور پر لے رہا ہوں کہ وہ سیکس کا طریقہ نہیں ہے، وہ سیکس کرنے کی ٹائمنگ ہے۔ سمجھیے بات کو، وہ سیکس کرنے کی ٹائمنگ بتائی گئی ہے، سیکس کا طریقہ نہیں بتایا۔ آپ کے اللہ نے بتایا ہے کہ ہاتھ اوپر ہونا چاہیے کہ پیر، بندہ اوپر ہونا چاہیے کہ بندی، بتایا آپ کے اللہ نے کہیں ادا؟ نہیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ انسان کو خود بھی پتا ہوتا اگر قرآن میں کہا بھی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی انسان کو خود پتا ہوتا ہے، تو جو بات انسان کو خود پتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر ایک اہم عمل کے بارے میں
حکم دینے کے لیے آپ کے اللہ تعالیٰ ہر بار اسی کو کیوں لے آتا ہے بیچ میں؟ اتنا کیوریس کیوں ہے آپ کا خدا کہ ایک ڈیوائن میسج بھیج رہا ہے دنیا کی رہنمائی کے لیے، اور اس میں اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو بس سیکس 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 دنیا میں کرو، 4 سے کرو، ایک ساتھ 4 رکھو، 4 میں سے ایک مر جائے تو پھر 5 کر کے 4 پوری کر لو، 2 کو طلاق دے دو تو پھر 2 کر کے 7 پوری کر، 7 سے نکاح کر کے 4 پوری کر لو۔ اس کے علاوہ تم اپنی طاقت کے مطابق لونڈیاں رکھ سکتے ہو، بیویاں رکھ سکتے ہو، تم متاح کر سکتے ہو، تم مسیار کر سکتے ہو، تم مباح کر سکتے ہو، اور تم جو ہے نا یہ کر سکتے ہو، تم وہ کر سکتے ہو، پھر مرنے کے بعد تم کو جنت میں 72 حوریں ملیں گے، تم ان کے ساتھ سیکس کرتے رہو گے 72 سال تک ایک کے ساتھ لگے پڑے رہو۔ واٹ از دس مین؟ کوئی بھی ایک اچھا خدا، ایک خالق کے کائنات کیا کسی ڈیوائن میسج میں اس طرح کی باتیں بتائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا۔ تو انسان جو ہے، انسان کی ضروریت کھانا ہے، انسان کی ضرورت پانی ہے، اسی طریقے سے معاش کمانے کے لیے پیسہ ہے آج، اسی طریقے سے جو سیکس ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ نہیں کہ ہر جگہ قرآن میں آپ کو یہی مل جائے گا، ایسا بھائی نہیں ہے۔ امپورٹنٹ تو اس ٹائم پہ ٹوائلٹ بھی تھا۔ نبی کی بیوی حضرت سودا جب باہر المناسی کے میدان میں سوچ کرنے کے لیے جا رہی تھی تو آپ کے اسی عمر نے دیکھ کر کے اس کو چھیڑا تھا راستے میں، جیسے آوارہ لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کے۔ اے سودا میں نے تجھے پہچان لیا، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ تو امپورٹنٹ تو میرے بھائی ٹوائلٹ بھی تھا۔ آپ کے نبی نے اور آپ کے اللہ نے لوگوں کو ٹوائلٹ بنانے کا طریقہ نہیں بتایا، سیکس کرنے کا طریقہ بتایا۔ پردے کا حکم شاید اسی پہ آیا تھا جتنا میں جانتا ہوں۔ ہاں تو ٹوائلٹ بنوا دینا تھا نا گھر میں، یہ کیوں کہا رات کو جایا کرو دن میں مت جایا کرو، یا پردے میں جایا کرو؟ پردے میں باہر اللہ نے یہ کہنے کی بجائے کہ پردے میں باہر جاؤ، یہ کہنے کے بجائے اللہ یہ نہ کہا جاتا کہ نبی ان کے لیے گھر میں ٹوائلٹ بنوا دے، باہر ہی نہ جانا پڑے۔ یہ تو اس کی وہ تو کلچرل چیز ہے نا، وہ کلچرل چیز ہے، وہ اگر ہم دیکھیں وہ کلچر چیز ہے، اس کے مطلب اس میں اللہ کو رہنمائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہے نا؟ پردہ تو سب سے بڑی چیز تو پردہ دی، وہ اس سے بڑی رہنمائی کیا ہو سکتی ہے؟ ارے یار تمہارا پردہ جو ہے نا، سنو تمہارا جو دیکھیے پردہ ہے، ارے یار بات سنو نا بھائی صراط مستقیم بھائی، آپ کا جو پردہ ہے نا، آپ کا پردہ بھی عمر کی ہی زور و زبر کی وجہ سے ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کلپرٹ یہ آدمی نکلتا ہے، وہ بھی عمر کی وجہ سے ہی ہے آپ کا پردہ بھی۔ اور وہ پردہ بھی صرف ایمان والی خاتون کے لیے ہے۔ جو غلام لونڈیاں ہیں نا، ان کو تو آپ کے یہ عمر کوڑے مارا کرتا تھا اگر وہ اوپر سے اپنی چھاتی ڈھک لیتی تھی۔ اپنی لونڈی کو کوڑے مارے اس نے، کہا کہ تیری کیسے مجال ہوئی ایمان والی عورت کی طرح تو اپنے آپ کو ڈھک رہی ہے، تو ننگی گھوم، کیا بات کرتے ہو یار تم؟ میں ان چیزوں پہ ویسے پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر میں اپنی رائے دوں، پورے مسلمان سنی آپ بھروسہ کرو یا نہ کرو یار، آپ کی روایتوں کے اندر لکھا ہوا، میں کون سا اپنی طرف سے بتا رہا ہوں؟ میں تو قرآن سے جو بھی چیزیں جڑی ہوں، میں آپ کو ان کے لیے جواب دہ ہوں۔ جیسے کہ اگر ان کو عمر کوڑے مارتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان پہ ظلم مت کرو، تو اللہ تعالیٰ کل عمر کو بھی پکڑے گا کہ تم نے ان کو کیوں مارا۔ تو ایسی چیز ہے، میں ایسی تھنکنگ رکھتا ہوں۔ تو اصل میں جو حدیث ہے، جو قرآن سے اگر مارنے کی بات کرتے ہو صراط مستقیم بھائی، تو آپ کے رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنی غلاموں کی طرح مت مارو، کیونکہ تمہیں رات کو ان کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیوی کو غلام کی طرح نہ مارنے کی ہدایت دی ہے، غلام کو نہ مارنے کی ہدایت نہیں دی۔ ہاں، کیونکہ اس وقت عرب میں رواج تھا، غلاموں کو مارا جاتا تھا، اسی لیے۔ لیکن وہ رواج تو رواج جاہلیانہ تھا نا، ہاں اسی کو روکنے کے وہ لیے تو جاہلانہ رواج تھا نا۔ آپ کے رسول اللہ تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو تو دے دینا چاہیے تھا حکم کہ مت کرو ایسا۔ اللہ تعالیٰ بولتے یہاں قرآن میں کہتے ہیں، یہاں رسول کہتے ہیں کہ شرک مت کرو، تو وہ تو کافروں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا شرک مت کرو، کیونکہ کافر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کافر لونڈیوں کو مارتے تھے، تو رسول کہتے تھے ان کو مت مارو۔ تو ایسی چیزیں ہم کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، بنا کنٹیکسٹ کے یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہم سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو صرف قرآن پہ بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں صرف قرآن نہیں، پہ بات قرآن و حدیث دونوں پہ، لیکن ٹھیک ہے، میں ابھی اس وقت کے لیے میں صرف قرآن پہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ڈیوائن بک ہے جس کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے جس کو نازل فرمایا، یہ آپ مانتے ہیں؟ بالکل، بے شک۔ تو سر مجھے یہ بتا دیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے آپ کی کیا رہنمائی ہو رہی ہے آج کے ٹائم پہ؟ میں پڑھ لوں؟ جی پلیز پڑھ لیں، میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں، پڑھ لیں اس کو اور مجھے بتائیں سر اس میں کیا رہنمائی ہو رہی ہے آپ کی؟ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو
تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیوائن بک کے اندر اللہ نے جو آیت نازل فرمائی ہے اس سے آپ کی کیا رہنمائی ہو رہی ہے؟ میں جاننا چاہوں گا یہاں پر آپ کو کون سی بات کھٹکتی ہے؟ مجھے یہ بات کھٹکتی ہے کہ نہ تو رسول ہے، نہ رسول کا گھر ہے، نہ رسول کی بیوی ہے، تو جاؤ گے کیسے رسول کے گھر کھانا کھانے؟ مطلب اچھا آج کے وقت میں؟ جی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس ہے رسول کا گھرانہ موجود فی الحال، رسول کی بیویاں؟ نہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا رہنمائی اس آیت میں؟ یہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بے تو شک۔ مطلب یہ آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ آیت؟ نہیں مطلب پریکٹیکل وے میں آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پریکٹیکل تو پھر جو کس ہے وے میں ہے؟ عمل کرنے کے پریکٹیکل میں نہیں ہے تو پھر کس وے میں ہے آپ کے لیے؟ دین کو سمجھنے کے لیے کہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا تھا، یا اس وقت کے صحابہ کے لیے کیا مقرر کیا تھا۔ اوکے، تو آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کے لیے کیا مقرر تھا اور نبی کے لیے کیا مقرر تھا، باوجود اس کے کہ اس سے آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی؟ عملانے کے لیے پریکٹیکل لائف میں تو کچھ نہیں ملتا۔ جی یہ صحیح ہے۔ تو پیارے بھائی پھر آج آپ نے اپنے کلام کے اندر یہ آیت کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اپنی تراویح کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر اس کو کیوں تلاوت فرماتے ہیں جب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آج آپ کے لیے؟ کیونکہ قرآن پورے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ ہم سے پہلے آئے ہوں یا ہمارے ہاں تو بعد آئے پھر یہ آیت بھی آپ کے لیے ہے نا، ہوں۔ اگر پورے اللہ زمانے کے لیے؟ تعالیٰ سنیں قرآن پورے زمانے کے لیے آیا ہے۔ ہر کسی جی چیز، ہر کسی بندے پہ ہر کوئی بات فٹ نہیں ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پر اس وقت میں جو بھی رہتے تھے نہیں، ہر صحابہ کسی بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھو ہر کسی بندے، اگر میں صرف ایک آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا پھر تو آپ کہہ سکتے بھائی یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، میرے پر لاگو نہیں ہو رہی، کیونکہ اس قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ بھائی جو کافر ہیں ان کے لیے ان کا دین، جو مسلمان ہیں ان کے لیے۔ آپ کہو گے کافروں کا دین میرے لیے تھوڑا نا، میرے لیے تو میرا دین میں ہے۔ اپنی بات کمپلیٹ کرتا میں ہوں۔ سنیے میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آج کے تمام انسانوں کے لیے پوچھ رہا ہوں جن کی رہنمائی کے لیے کتاب آئی ہے۔ یہ صرف آپ کی رہنمائی کے لیے تھوڑا نا آئی ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے کتاب آئی ہے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آج کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں اور پوری کائنات کے لیے اس آیت کے اندر کیا گائیڈنس ہے؟ میں آپ کو ایک کلیئر جواب دینا چاہتا ہوں اس کا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے لیے کیا گائیڈنس ہے، آپ کے لیے کیا، میرے لیے کیا عمل ہے اس میں کہ میں اس سے سمجھوں۔ دیکھیے پہلی بات، جو بھی قرآن اترا ہے وہ بے شک ہے ہی پورے زمانے کے لوگوں کے لیے، لیکن ہر کسی زمانے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عملہ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اب کوئی آدمی ہے جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، تو یہ تو ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس انسان کی زندگی پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ والی بات، زکوٰۃ والی بات۔ اسی طریقے سے یہ جو زکوٰۃ والی بات ہوگی، اگر میں پیسے والا ہوں، یہ مجھ پر اتری ہے اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت کے صحابی ہے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کے لیے حکم ہے کہ تمہیں کیسے چلنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرے پاس مال ہے، مجھے پتا ہے مجھے کیسے چلنا ہے، جو نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کی بات بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں صراط مستقیم بھائی، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے جو سب کے لیے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اگین اسی طریقے سے جس طریقے سے کافروں کا دین آپ کے لیے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے اوپر تو امپلیمنٹ ہوتا ہے نا جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں، اور وہ آج بھی ہوتا ہے، اور وہ آنے والے 100 سالوں کے بعد بھی ہوگا اگر اسلام باقی رہا تو میں انہی کے لیے پوچھ رہا ہوں جن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے ایز اے مسلم۔ سن لیجئے میری بات، یہ اگر اس آیت کے کانٹیکس پہ آپ جاتے ہیں، صرف اس آیت کے کانٹیکس پہ، تو آپ چاہے لاکھ پلہ جھاڑ لیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، بٹ یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آیت شروع ہی ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ جی میں ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو جس وقت انسان، جیسے کہ میں آپ کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس وقت کے مومن، اس وقت کے آمنو جو آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت کے مومن جو ہے، یہ ان کے لیے آیت اتری ہے جو کہ نبی کو پائے۔ اگر ہم نبی کو پاتے، اگر نبی آج تک زندہ ہوتے اور ہم پاتے، تو ہمارے لیے سیم احکام ہوتے، یا اگر میں اس وقت پیدا ہوتا آپ تو ابو لہب کو بھی نہیں پائے۔ نہیں، آپ اگر نبی کو نہیں پائے ہیں تو آپ تو ابو لہب کو بھی نہیں پائے، اس کے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی آپ اس کے ہاتھ توڑ رہے ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کی دعاؤں کا کیا مطلب بنتا ہے جب ابو لہب ہے ہی نہیں؟ اب دعاؤں کا مطلب کیوں؟ ہم تو عالم برزخ پہ یقین رکھتے ہیں۔
تو عالم برزخ میں ابو لہب کے ہاتھ توڑے جا رہے ہیں. اس سے بدتر عذاب دیا جا رہا ہوگا. ثابت کریں قرآن سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اس کو پروو می. قرآن سے اس کو نہیں, ثابت سنیے, اس کو نہیں, صرف کرو. ابو لہب کو نہیں, کسی کو بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہے, قرآن سے ثابت کریں آپ. قبر کا عذاب تو میں نہیں کر رہا, میں عالم برزخ کی بات کر رہا ہوں. عالم برزخ کہاں ہے؟ قبر کے اندر ہی تو ہے. میں میرے کہنے کا مطلب ہے اخروی زندگی. عالم برزخ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں. ارے بھائی, عالم برزخ اس دنیا سے کسی انسان کی روانگی کے بعد ہی ہوتا ہے نا, شروع قبر میں جانے کے بعد. تو عالم برزخ, جانے کے بعد اخروی عالم زندگی. برزخ جیسی کوئی چیز ہے جہاں پر لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے, کیا آپ یہ مجھے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ عالم برزخ سے میں پھر سے مراد کہہ رہا ہوں کہ اخروی زندگی, وہ تو قرآن میں ہر جگہ موجود ہے, اس میں کیا مطلب. ٹھیک ہے سر, ایک سیکنڈ رک جا صراط مستقیم بھائی. اس وقت یہاں پر میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے, ان کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو عذاب قبر کی دھمکی دے کر کے آپ کو ڈرائے, تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے اس مومن حضرات سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت میں عذاب قبر کا ذکر ہے, اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کی اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہ دنیا فانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن وہ قرآن سے آپ کو ایک آیت پیش نہیں کر پائے گا عذاب قبر کی, کیونکہ قرآن میں عذاب قبر ہے ہی نہیں. یہ سب حدیثوں کے اندر آپ کو ملے گا دوستو. جی جی, یہ عذاب قبر کے بارے میں آپ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں, تو ہاں جی وہ سچ ہے کہ حدیثوں میں خالی ملتا ہے. جی میرے بھائی, تو اب واپس اس آیت پہ آتے ہیں پیارے بھائی. اور اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر چلے, میں اب آپ کی بات چھوڑ دیتا ہوں, انہی لوگوں کی بات کرتا ہوں جو نبی کے زمانے کو پائے اور نبی کے گھر میں موجود تھے. ان لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر یہ جو ان کے گھر کھانا بننے سے پہلے نہ جانے اور کھانا کھانے کے بعد نہ بیٹھے رہنے کی ہدایت جو قرآن دے رہا ہے, جی وہ کیوں دے رہا ہے؟ پھر سے ریپیٹ کیجیے پلیز. قرآن اس آیت کے اندر وہ جو کہہ رہا ہے کہ کھانا بننے سے پہلے مت جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر کے وہاں پر گفتگو مت کرنے لگ جاؤ, یہ حکم قرآن کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی ہے وہاں پہ. کیا پرائیویٹ زندگی ہے ان کی؟ مثال کے طور پر ہر کسی انسان کے پاس اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر. نبی کو رسالت کی جب آپ ولیمہ کرتے ہو شادی کے بعد, اور اس ولیمے کی دعوت میں آپ بلاتے ہو لوگوں کو, لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, تو کھانا کھانے کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں یا وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ کون سی پرائیویٹ زندگی ہے آپ کی جو ان کے سامنے رک جاتی ہے؟ وہ ان کے جانے کے بعد یا ان کی غیر موجودگی میں ہی پوری ہوگی؟ یہ تو ہر وقت کے لیے جو بات ہے وہ ہر دن کے لیے ہے, چاہے وہ ہر روز انسان جائے وہاں پہ, ان کے لیے یہی بات حق ہے کہ کون سی وہ پرائیویٹ زندگی ہے جو نبی ان لوگوں کے سامنے نہیں مکمل کر سکتا, صرف پردے میں کرے گا؟ وہ زندگی کون سی ہے؟ دیکھیے, جو رسالت کی ذمہ داری رسول کو دی گئی ہے وہ گھر سے باہر ہے یقیناً. مطلب دعوت دینا گھر کے اندر نہیں, مطلب گھر کے اندر رسول اللہ کو دعوت نہیں دینی اپنی بیویوں کو, ہے نا؟ نہیں, وہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مطلب خطبہ جو ہے, جیسے نماز پڑھنا خطبہ. دیکھو صراط مستقیم بھائی سنیں, بہتر ہوگا اگر ہم ٹاپک پر رہیں, اسٹک رہیں, ادھر ادھر نہ جائیں. میں نے پوچھا وہ پرائیویٹ زندگی میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو نبی لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا, اس کو اکیلے میں ہی کرنے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ گھر میں اکیلے کیا کر رہے ہو, اکیلے نہیں اپنے پریوار کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے؟ میں گھر میں اکیلا پتا ہے کیا کیا کرتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. مطلب میں ایز اے نارمل پرسن کہہ رہا ہوں. ہاں, ایز اے نارمل پرسن اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں گھر میں اکیلے میں کیا کیا کام کرتا ہوں اور کیا کیا کام میں سب کے سامنے نہیں کر سکتا. دیکھو بھیا, ایک تو میں گھر میں جو ہے پوٹی نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے, وہ مجھے چھپ کر کے کرنی ہوگی. رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے گھر کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتی تھی, اسی لیے رسول اللہ کی بیویاں باہر جاتی تھی. پہلا آرگومنٹ ہو گیا ختم. اب دوسرا کام جو میں کر سکتا ہوں اکیلے میں, وہ یہ ہے کہ میں نہا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور نہانے کے لیے غسل خانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میرے گھر میں کوئی مہمان بھی بیٹھا ہے تب بھی میں غسل خانے میں جا کر کے نہا سکتا ہوں. تو دوسرا آرگومنٹ بھی ہو گیا ختم. تیسرا کام جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا, اکیلے میں کر سکتا ہوں, وہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت. بالکل. تو رسول اللہ ان میں سے کون سا کام کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے, میں آپ کو کہتا ہوں میری لائف ہے, میں گھر میں کیا کہتا ہوں, میں اپنے گھر کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں آپ کی لائف کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا, میں رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, جن کے بارے میں آیت آئی ہے. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پوری بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں کھانا کھاتا ہوں اکیلے میں, جائے باتھ روم جاؤں یا کچھ, کوئی بالکل نہیں, جھوٹ مت بولیے. آپ کھانا اکیلے میں اگر کھاتے ہوں گے تو آپ کھانا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں. وہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی کر سکتے. یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی شادی بیاہ میں, ارے یار ولیمے میں شادی بیاہ میں لوگ جاتے ہیں اکٹھے ہو کر کے,
اب آپ آ گئے ہیں illogical argument پہ, اور آپ یہ اس لیے آئے ہیں illogical argument پہ کیونکہ جو حق ہے, جو سچ بات ہے, آپ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, آپ اس سے بھاگنا چاہتے آپ ہیں. میری بات پوری اس لیے سنیے. آپ سنیے نا, اس لیے آپ پرائیویٹ زندگی, ارے سن لو بھائی, اس لیے آپ پرائیویٹ زندگی کے کاموں میں کھانے کو شامل کر رہے ہیں, جبکہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کو بلایا ہی گیا ہے کھانے کے لیے. سنیے میری بات سنیے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دیکھیے, یہ میں لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت ہر وقت اندر کیوں نہیں آ سکتے, انہیں انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ تم لوگوں کے گھر مہمان بن کر نہ جاؤ. کب؟ 3 وقت دیے ہیں, ایک ہے رات کے وقت, ایک ہے صبح کے وقت, اور ہے دوپہر کے وقت. تو یہ کچھ وقت ہے جن وقت کو منع کیا گیا ہے مہمان بن کر جانا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہے اس لیے کیونکہ ہر گھر میں منع اپنی کیا ہے, پرائیویسی ہوتی ہے. قرآن میں منع کیا گیا ہے؟ نہیں حدیث میں. اوکے, اس آیت میں منع کیا گیا ہے؟ نہیں. تو پھر irrelevant بات ہو گئی نا جو کر رہے ہو آپ. irrelevant کیوں ہوگی؟ بالکل, کیونکہ وہ اس آیت میں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں اس سے یہ بات اخذ کرنا میں چاہتا ہوں آپ کہ سے اس وقت صرف اور صرف اس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جو آیت بات کر رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور ان کے گھر کے بارے میں. تو مجھے ادھر ادھر کے بھائی میرے, مجھے ادھر ادھر کے irrelevant آرگیومنٹ دے کر کے آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. مجھے صرف آپ یہ بتائیے, مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ولیمے کی دعوت دی, جس کو کھانے کے لیے کچھ لوگ آئے, اور کھانا کھانے کے بعد وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے وہیں بیٹھ کر کے. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے تھے جس سے نبی کو غصہ آیا, لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے, تو میں بھی اس کو نہیں, اب اس کو نہیں بول رہا کیونکہ میں جانا ہی نہیں چاہتا اس سے باہر. ہاں, اور آپ کو بھی معلوم ہے کیا بات کر رہے تھے نا. تو اس کے بعد نبی کو برا لگا اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نبی کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھ کر کے جو باتیں کر رہے تھے, ان کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کون سا پرائیویٹ کام کروانا چاہ رہا تھا؟ پلیز ایکسپٹ دا ٹروتھ, سچ کو ایکسپٹ کر کے بولو. دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, نبی جو ہے وہ نبی اپنے کام ختم کر کے اپنی دعوت دے کے اب گھر میں آ رہے ہیں, ان کی گھر میں اپنی لائف ہو, چاہے وہ آرام کرے, اپنی بیویوں کے ساتھ رہے, کھانا کھائے, ہنسی مذاق کرے, غسل کرے, کچھ بھی کرے, یہ تو ان کی پرائیویٹ لائف ہے. اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ آیت ہے, یہ ہمیں صاف دکھ رہی ہے. اس میں آپ اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ نے سارے مطلب سارے ایگزامپل دے دیے, لیکن سیکس کرے یہ کیوں نہیں بولا؟ میں نے بولا نا اپنی بیویوں کے ساتھ ملی, یہ تو میں نے بولا. ٹھیک ہے شاید آپ نے سنا نہیں. دیکھیے یہ عام جو ہے نا ایک سینیریو ہوتا ہے, ساری دنیا کا نظام یہی ہے کہ جب ایک آدمی کی اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد مخصوص جو رات ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ہم بستر ہوں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کریں. اب اس آیت میں مجھے پرابلم کیا ہے؟ مجھے اس آیت میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہے, نہیں. مجھے پرابلم یہ ہے کہ نبی کو اتنا بھی صبر نہیں ہے, اور نبی کے اللہ کو اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ وہ لوگ جب چلے جائیں تب نبی اپنا کام نپٹا لے. نبی سے برداشت نہیں ہو رہا, اس لیے اللہ جو ہے وہ آیتیں بھیج دے رہا ہے نبی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہ میرے نبی کو ذرا سی بھی تاخیر کیوں ہو, ان لوگوں کی وجہ سے ان کو فٹافٹ گھر سے باہر نکالو تاکہ نبی جا کر کے اپنے کام پہ لگ جائے. پر اگین میرا جو پوائنٹ ہے, قرآن میں کہیں نہیں دکھ رہا کہ یہ اسی لیے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. ارے بھائی تو میں نے آپ کو آرگیومنٹ دیا نا, آرگومنٹ سے میں نے ریلیٹ کر کے بتایا ہے نا کہ ولیمے کی رات کی جو ولیمے کی جو بعد کی جو رات ہے وہ رات متعین ہے میاں بیوی کے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے. تو اب تم یہ کہو یا نہ کہو کہ اس میں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا, ڈزنٹ میٹر, irrelevant ہے. میں کہہ رہا ہوں اور آپ نے بھی سنیے, اور آپ نے بھی جب نبی کی ذاتی زندگی کا ذکر کیا تو اس میں ایک ریزن آپ نے بھی ایک آؤٹ کیا ہے کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. ہاں یہ تو ہے. پھر پیارے بھائی یہ آپ کا کیسا خدا ہے, کیسا ڈیوائن خالق کائنات ہے جو اپنی خلقیت کے لیے ڈیوائن میسج بھیجتا ہے, لیکن اس میں اس کو صرف اور صرف اپنی نبی کی ذاتی جو زندگی ہے, جسمانی جو خواہشات ہیں ان کی پڑی ہوئی ہے. دیکھیے آپ جو ہے آپ ایک پوائنٹ پہ جا رہے ہیں, وہ ہے جسمانی تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ. میں نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پوائنٹ پہ گئی ہیں, حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی, میں دکھاؤں آپ کو؟ سنیے, ہاں جی دکھائیے. ٹھیک ہے, حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کی جسمانی خواہشات کو پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. میں حدیث دکھاتا ہوں آپ کو, وہ بھی جسمانی خواہشات ہی کہہ رہی ہے میرے بھائی.
اب آپ کیا کریں گے؟ میری بات نہیں مانیں گے، عائشہ دکھائیے ذرا۔ امی عائشہ کی بات تو مانیں گے نا؟ وہ اسی قرآن کی آیت کے بارے میں بول رہی ہے. اسی قرآن کی آیت کے بارے میں بول رہی ہیں. سمیر بھائی نمبر چاہیے؟ ہاں بتاؤ، میں نکال لیتا ہوں. بخاری 4788. چلیے جی، بھائی کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی، میں حضرت عائشہ کے منہ سے سنوا دیتا ہوں. اپنے اوپر حرام کرنے کے اوپر یہ آیت آئی تھی جس پر یہ حدیث ہے. ایگزیکٹلی تم کیوں اسی کانٹیکس بیویوں میں، کو خوش مطلب کرتے ہو؟ 50 51 52 53 میں جو چل رہا ہے اسی کانٹیکس پہ ہے یہ لے پیارے بھائی، اپنی میں آپ بیویوں کو دکھا دیتا ہوں. صراط مستقیم بھائی اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی. صحیح بخاری 4788. Narrated Aisha, I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger, and I used to say, can a lady give herself to a man? جب میں دیکھتی ہوں ان عورتوں کو جو نبی کو اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں ہبا کے طور پر، گفٹ کے طور پر، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا ایک عورت کسی مرد کو اپنے آپ کو سونپ سکتی ہے؟ But when Allah revealed, O Muhammad, can postpone the turn whom you will them your wives, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you. If invite one whose turn you have set aside temporarily. 3351 وہی context ہے. I said to the Prophet, I feel that your Lord has done in fulfilling your wishes and desire. آپ کی چاہت اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں آپ کا اللہ بڑی جلد بازی کرتا ہے. دس از کال آف عائشہ. حضرت عائشہ فرما رہی ہے. جی صراط مستقیم بھائی، اب آپ بتائیں میں سیکس لوں کہ کیا لوں؟ امی عائشہ کی بات مانوں گی آپ کی؟